اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے معراج النبی کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر مبارک حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آسمانوں تک۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید آگے کا سفر بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین علیہ السلام بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پیارے دوستو، یہ بات تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہی صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی ہیں تو امام الانبیاء، فخر دو جہاں، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرورد سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ پیارے دوستو، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربان نے پوچھا جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح اب دوسرے نے بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات پیارے دوستو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ پیارے دوستو، تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے
5ویں آسمان پر جا پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ اور برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا، کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات پر رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا، آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ بہت سے مسلمان استفسار کرتے ہیں کہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے، لوگوں کی زبردستی ہے۔ یہی حالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کا ہے۔ دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خداوندی اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے میں اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خداوندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑا باریک بین بڑا باخبر ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ الانعام کی 103 امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں دیکھے جانے والی چیز کو جب حد اور انتہا ہو۔ دیکھنے والی نظر تمام حدود، اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اسے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے، لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے اسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی یا یہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور احاطہ کرنا
نتیجہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی ہیں، یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں، عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرزاق نے بیان کیا ہے کہ حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔